اس بارے کے اندر بھی تقریباً دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کا بقیہ اور دوسرا سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے کے اندر میں تین اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، حبشہ کی نصاری کی تعریف کی گئی۔ نمبر دو، حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور نمبر تین، قیامت کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حبشہ کے نصارے کی جو تعریف شروع بارے کے اندر میں کی گئی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سے جو کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی ہیں۔ یعنی حبشہ کے نصارہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیات پیش کی، سورہ مریم کی ابتدائی آیات انہوں نے جب پیش کی تو وہاں بیٹھے جتنے افراد تھے جو ان کے علماء تھے وہ زارو قطار رونے لگے، یہاں تک کہ خود نجاشی بھی رونے لگا اور ان کے پورے بال تر بتر ہو گئے، یعنی داڑھی کے بال تر بتر ہو گئے۔ بہرحال اس قدر ان کے اندر میں حلاوت اور نرمی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن والے شہر میں سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کرنے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا اور وہاں جا کر مسلمان آباد رہے اور وہاں کے حبشہ کے نصارہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور آخر ایک سمے یہ آیا کہ پورا کا پورا حبشہ اسلام کے اندر میں داخل ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ ہر چیز کو خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ اس کے بعد میں لغو قسم پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ یہ بات کہ لغو قسم انسان اپنی تکیہ کلام کے طور پر کچھ باتیں واللہ کر کے کہہ دیتا ہے لیکن وہ پختگی اس کے اندر میں نہیں ہوتی تو اس کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے جو تمہارے منہ کا بول ہے۔ البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، جس کو تم پختہ کرتے ہو، اللہ کی قسم ایسا ہے وغیرہ، تو اس کے اوپر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ کفارہ ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ نے قسم کھایا اور قسم غموس تھا یعنی پختہ قسم تھا لیکن آپ نے توڑ دیا تو اس قسم کا کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے، اور یہ ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام، یعنی اس زمانے کے اندر میں ایک غلام آزاد کرنا، اس کی جو قیمت ہوگی اس کو آپ کو دینا ہے اور غلام کو آزاد کروانا ہے۔ اور یا تو اگر ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکے، تینوں میں سے یعنی 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکا، کپڑا نہیں پہنا سکا، اس طرح غلام آزاد نہیں کرا پایا تو اس کے اوپر جو ہے 3 دن کے روزے ہیں جو وہ رکھے گا، 3 دن کے روزے ہیں۔ پھر اس کے بعد شراب کی مکمل حرمت نازل ہوگی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پارے کے اندر میں آ کر شراب کی مکمل حرمت نازل ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو بہرحال یعنی مسلمانوں کو صاف طور پر اس سے رکنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں جوئے کی حرمت ہے، بت پرستی کی حرمت ہے، یعنی بتوں کے نام پر جو ذبیحہ کیا جاتا ہے یا آستانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں وہ سب حرام ہے۔ اسی طریقے سے پانسے وغیرہ یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے والازلام، پھال جو نکالا جاتا ہے تیر کے ذریعے، جو پھال وغیرہ نکالا جاتا ہے یا پاسے پھینکے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حالت احرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے، تری مطلب سمندر کے جانور کا، مچھلی وغیرہ کا شکار حالت احرام کے اندر میں کر سکتا ہے، قرآن نے اس کا باضابطہ حکم دیا۔ ہاں البتہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ مطلب کوئی پانی والے جہاز سے سفر حج پر روانہ ہے اور وہ محرم ہے، حالت احرام کے اندر میں بھی آ چکا ہے، تو اب وہ مچھلی وغیرہ اس میں سے جہاز سے مچھلی کو پکڑ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اس کا شکار کر سکتا ہے وغیرہ، لیکن خشکی کا جانور نہیں، اس کو محرم کے لیے اس وقت منع کیا گیا ہے۔ حرم میں جو داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، یہ بات کہی گئی کہ حرم کے اندر میں جو لوگ بھی داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے اپنے لیے اور ان جانوروں کا نام بھی رکھا تھا، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، سب کی الگ الگ۔ یہ کل ملا کر یہ جانور سب ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے بتوں کے نام پر ان کو چھوڑے ہیں، لہٰذا یہ آزاد ہیں، نہ ان سے بار برداری کی جائے گی، نہ ان سے کھیتی کی جائے گی، نہ ان سے کوئی کام لیا جائے گا، بلکہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ آج کل غیر مسلم اقوام کا شیوا ہے۔
نمبر 3 یعنی قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قیامت کے دن حضرت انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں امت کی جانب سے، تمہاری قوم کی جانب سے کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں یہاں پر ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدے والا قصہ یعنی دسترخوان والا قصہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہو جائے، اترے، اور اس میں کھانے پینے کے آسمانی چیزیں ہوں، یعنی آسمان سے ہمارے لیے نعمت کے طور پر ہو، تاکہ ہم شکرانے کے طور پر اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ دسترخوان بعض مفسرین کے مطابق اتارا گیا، اور بعض تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ مطالبہ تو کیا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی بھی ناشکری کرے گا تو جان لو کہ اس کے بعد ایسا عذاب میں مبتلا کروں گا کہ رہتی دنیا تک ایسا عذاب کسی کو نہ دیا گیا ہوگا، تو اس سے پھر لوگ ڈر گئے، اور پھر جو ہے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ پھر دسترخوان کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ کینسل کیا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، دسترخوان باضابطہ اتارا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے شکر ادا کیا، اور بعضوں کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے اس میں سے بعضوں نے جو شکر ادا نہیں کیا اور جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تو خنزیر کے شکل میں تبدیل کیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے بعض اسرائیلی روایات سے تفسیر بتائی جاتی ہیں، لیکن ان میں نہ تو کسی کی تکذیب کی جائے گی نہ تو کسی کو جھٹلایا جائے گا۔ بہرحال بس اتنی بات ہے کہ عبرت اور نصیحت کے طور پر دسترخوان کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اب دسترخوان اتارا گیا تھا کہ نہیں اتارا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن ایک دھمکی ضرور دی کہ اس دسترخوان کے نزول کے بعد اگر تم میں سے کوئی روگردانی کیا، اس کے ساتھ میں ناشکری کا معاملہ کیا، تو ایسا عذاب میں مبتلا کروں گا کہ رہتی دنیا تک کسی کو اس طرح کا عذاب نہ دیا گیا ہوگا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو یہ معبود بنا لیں؟ کیا یہ بات تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ان کی اکثریت نے تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کے لیے کہا تھا، میں تو ان سے تیری عبادت کے لیے کہا تھا، اور میں اس سے بالکل بری ہوں۔ میں نے ان کو نہ تو اپنی عبادت کی طرف بلایا نہ اپنی ماں کی عبادت کی طرف بلایا، میں نے تو تیری عبادت کی طرف ان کو بلایا ہے، اور تو اس بات کا گواہ ہے، تو جانتا ہے میرے بارے میں، اور تو سب کچھ جانتا ہے، جتنی غیب کی خبریں تیرے پاس میں ہیں۔ اے اللہ تو اپنے غیب کی خبروں سے ہمارا فیصلہ فرما کہ میں نے ان سے یہ بات نہیں کہی تھی، اور نہ میں اس کام کے اوپر ان کو ابھارا تھا، یہ خود ہی گمراہ ہوئے تھے اور شیطان نے ان کو ورغلایا تھا۔ دوسرا حصہ سورۃ الانعام کا جو ابتدائی حصے اس پارے کے اندر میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں مختصر یہ ہے کہ 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے اور اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، اور نمبر 2 رسالت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان کی گئی ہے، یعنی شروع کے اندر میں خوب بیان کی گئی ہے، اور عقیدہ توحید کو اس کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ دوسرا رسالت کا تذکرہ اس طور پر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرما کر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس اور حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام کو سب کو مخاطب کر، سب کو کا تذکرہ کر کے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی کہ اگر یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی اکارت ہو جاتے۔ اور ایک جگہ کہا گیا قرآن مجید کے اندر میں کہ اے اللہ کے نبی وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی حبط کر دیے جاتے۔ شرک اتنا سنگین گناہ ہے کہ کوئی بھی اس کا ارتکاب کرے گا
ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور قیامت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور عبرت موعظت نصیحت اس سے حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔